قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا۔ آج سورۃ الکہف کی آیت نمبر 2 اور 3 سے بیان ہے مستقیم کتاب، تاکہ وہ عبد مکرم اللہ کی طرف سے عذاب شدید سے ڈرائیں، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کو یہ بشارت دیں کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ یعنی عذاب سے ڈرائیں کچھ لوگوں کو، اور کچھ لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، الذین یعملون الصالحات، ان کو پھر بتائیں، بشارت دیں، ویبشر المؤمنین، ان کو پھر یہ بشارت دیں، ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ماکثین فیہ ابدا۔ آیات کے اندر اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو گناہگار لوگ ہیں وہ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، جو گناہگار لوگ ہیں، تاکہ وہ اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں، گناہوں سے باز آ جائیں، غلط کاموں سے رک جائیں۔ تو رسولوں کا یہ کام ہے، ان کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ گناہگار لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں مختلف طریقوں سے، جن طریقوں اور جن چیزوں کا ذکر قرآن میں یا حدیث میں آیا۔ اور دوسرا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو اطاعت گزار لوگ ہیں، ایک تو ہو گئے نافرمان یا گناہگار جن کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو تہجد گزار ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور جو کام یا جو احکامات قرآن اور حدیث کی ان کے مطابق عمل کرتی ہیں۔ ایک نافرمان تھے جن کو ڈرانا تھا، اور ایک اطاعت گزار ہیں۔ اب ان کو ڈرانا ہے، اور جو اطاعت گزار ہیں ان کو اجر اور ثواب کی خوشخبری دیں، تاکہ ان کے دلوں کو بھی ایک آرام، سکون، راحت، چین، قرار، جو نیک کام کرتے ہیں ان کو ان کے اجر کی خبر دیں، ان کے ثواب کی خبر دیں، ان کے انعامات کی خبر دیں، جو انعامات ان کو ملنے والے ہیں۔ اور جو نافرمان ہیں ان کو عذاب سے ڈرائیں تاکہ وہ رک جائیں، ان گناہوں سے رکیں، ہدایت کے راستے پر آئیں۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو فرمایا گیا کہ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، کہ وہ عبد مکرم اللہ کی طرف سے عذاب شدید سے ڈرائیں، اور جو ایمان لائے ہیں، جو اطاعت گزار ہیں، ان کو اجر اور ثواب اور انعامات کی خبر سنائیں، خوشخبریاں بتائیں۔ ڈرانے کا حکم پہلے آیا، بشارت کا حکم بعد میں آیا، خوشخبری کا جو انس ہے۔ تو اب عذاب سے ڈرانے کو اجر اور ثواب کی بشارت دینے پر مقدم رکھا گیا،
یعنی جو نیک لوگ ہیں ان کا اجر اور ان کے ثواب کا ذکر بعد میں ہوا ہے، اور جو گناہ گار ہیں ان کو ڈرانے کا حکم پہلے ہوا ہے۔ اب ڈرایا کس چیز سے جاتا ہے کہ بھئی وہ جو بھی غلط کاریاں یا غلط کام کرتی ہیں اس کا ان کو جو بھی عذاب ہوگا، عذاب سے ڈرانے کو پہلے ذکر کیا گیا آیت مبارکہ کے اندر، اور جو اطاعت گزار ہیں، فرما بردار ہیں، ان کا بعد میں ذکر کیا گیا۔ تو اصل میں چیز یہ ہے کہ جو تکلیف کا دور کرنا ہے، تکلیف کا دور، دفع ضرر جو ان سے ہے، وہ کسی نفع کو حاصل کرنے کے اوپر مقدم ہوتا ہے۔ پہلے اپنی جس تکلیف میں پھنس رہے اس میں سے تو نکل جاؤ، نفع تو مل جائے گا۔ اس لیے اس آیت کے اندر پہلے ڈرانے کا حکم دیا گیا کہ جو لوگ گناہ گار ہیں، نبی کا کام یہ ہے، رسولوں کا کام یہ ہے کہ وہ پہلے گناہ گاروں کو اللہ تعالی کی عذاب سے ڈرائیں، اور پھر اب بعد میں ذکر ہوا کہ جو اس کی اطاعت گزار ہیں یا فرما بردار ہیں ان کو اجر و ثواب کی خوشخبری دیں جو ان سے ہے۔ تکلیف کو دور کرنا پہلے ضروری ہے، وہ جو عذاب ہے، جو تکلیف ہے، جو پریشانی ہے، تو اس لیے بھی عذاب سے ڈرانے کو اجر و ثواب کی خوشخبری دینے پر مقدم رکھا گیا، پہلے اس کا ذکر کیا گیا۔ اور دوسرا یہاں سے ہمیں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان جو ہے، ایک لحاظ سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کسی بھی کام کرنے کے اوپر مجبور نہیں ہے، کہ اگر کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے تو وہ مجبور ہے۔ جیسے کہ بعض عقل سے پیدل لوگ وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو میرے مقدر میں نے تو یہ کرنا ہی کرنا تھا، یہ گناہ کا کام جو ان سے ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے۔ تو انسان جو ہے وہ کسی کام کے لیے مجبور نہیں ہے، ہر انسان کو اختیار دیا گیا ہے، اور اس موضوع کے اوپر میرے پہلے درجنوں بیانات اور لیکچر آپ لوگ سن آئی ہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی کہ انسان فقط صرف مجبور ہوتا ہر کام کرنے کے لیے کہ یہ کام تو میں نے مجبوری میں کی ہے، اگر برا کام ہے تو میرا کیا قصور ہے، کوئی گناہ کا کام ہے تو میرا کیا قصور ہے، یہ تو لکھا تھا میں نے ایسے ہی کرنا تھا، تو پھر مجھے بتائیں اگر ایسی ہی بات تھی تو پھر رسولوں کو بھیجنے کا فائدہ کیا تھا؟ پھر رسولوں کو کیوں بھیجا جاتا؟ پھر عذاب اور ثواب کی جو خبر ہے یا بشارت ہے، خوشخبری ہے، اس کا پھر کیا فائدہ تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان مجبور نہیں ہے، اس کو ایک طرح سے اختیار دیا گیا ہے۔ اس پر بڑی ڈیٹیل پہلے جون سی ہے وہ گفتگو گزر چکی ہے۔ اچھا آگے فرمایا ماں کے سین فیہ عبدا، یعنی جو اطاعت گزار ہیں ان کو ایک تو گناہ گار ہو گئے، ایک نافرمان ہو گئے، اب ایک ہے نیک لوگ فرما بردار، ان کو آپ نے جنت کی خوشخبری دینی ہے، انعامات کی خوشخبری دینی ہے، جو ان کے لیے ثواب رکھا گیا ہے اس کی خوشخبری دے دیں۔ یہ رسولوں کا مقصد ہے آنے کا جو ان سے، اور ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی بتا دیں یہ جو نیک لوگ ہیں ماں کے سین فیہ عبدا، وہ ٹھہریں گے اس جنت میں تا ابد۔ ان کے جو انعامات ہیں یہ نہ ختم ہونے والے انعامات ہیں، ان کا جو اجر اور ثواب ہے یہ نہ ختم ہونے والا ہے، یہ کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں جو ان کو ملنے والی ہیں، جو ہمارے فرما بردار ہیں، جو نیک ہیں، جو نیکی کے اوپر مائل ہیں، جو نیکی کے مطابق جو حکم دیا گیا اس کے مطابق
بس وہ کام کرتے ہیں جو ان سے. تو ان کو بتا دیں کہ جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا نبیوں اور رسولوں کی، اور پھر وہ حق کے راستے پر چل پڑے، حق کے راستے پر، اور جو ان کے نظریات تھے ان کی صداقت پر اب انہوں نے اعمال حسنہ نیک کام کیے، تو یہ نیک کام ان کے نظریات، ان کے ان نیک کاموں کی صداقت کی گواہی دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں. جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور اس ہدایت کے راستے پر چلے اور حق کے راستے کو اپنایا، ان کے نیک کام، ان کی ان اعمال یا نظریات جو بھی جب انہوں نے اس کو قبول کیا، اس دعوت حق کو، وہ بذات خود اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں. تو ان کو یہ جو کتاب ہے یہ خوشخبری سنا دے کہ وہ جو انعامات ملنے والے ہیں، جو نعمتیں ملنے والی ہیں، یہ تھوڑی سی تکلیفیں ہیں، ان سے گھبرانا مت. یہ دنیا کی، یہ تو دریا اور سمندر کے پانی کے سامنے قطرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتی. ان سے گھبرانا مت، آگے چلتے چلے جانا، چلتے چلے جانا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی رحمت نے جنت کی بہاروں کو یہ حکم دے دیا ہے، اللہ کی رحمت نے، کہ یہ جو تکلیفیں اٹھانے والے میری عشق اور محبت کے اندر عشق و محبت کے جو مسافر ہیں، ان پر نچھاور کرنے کے لیے اللہ نے ان کو حکم کہ وہ پھول چن کر رکھ لیں، جن پھولوں کی خوشبو اور جن پھولوں کی مہک اور جن پھولوں کے رنگ ان کے بلند حوصلوں کے شایان شان ہیں، کہ جن کو یہ کہا جا رہا ہے گھبرانا نہ. یہ دنیا کا وقت 1 منٹ 2 منٹ کے بھی برابر نہیں ہے، یہ اس سمندر کے ایک قطرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا. ان کو یہ بتا دو کہ جن بہاروں میں سے تم گزرنے والے ہو، جن بہاروں کے اندر جن انعامات کی جو بہاریں تمہارے لیے رکھی ہیں، یہ وہ بہاریں ہیں جن کو کبھی خزاں نہیں آئے گی، کبھی خزاں نہیں آئے گی جن سے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان بہاروں سے اور ان انعامات سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے. اس لیے پہلے گناہگاروں کا ذکر کر کر، اس کے بعد نیک لوگوں کا ذکر کر کے جو اس کی اطاعت گزار ہیں، اور پھر ان کے انعامات کا ذکر کر کے اب اللہ نے یہ فرما دیا ماکثین فیہ ابدا، وہ اس جنت کی بہاروں میں اور ان انعامات کے سائے میں ہمیشہ ہمیشہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہ اس سے لطف اندوز ہوں گے. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.